اسی ضمن میں ایک سیرت کورس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو مکمل پڑھنا، سننا، سمجھنا، جاننا یہ ضروری ہے، اس لیے کہ اتباع رسول اسی صورت میں ممکن ہے جب معرفت رسول ہوگی۔ رسول اللہ کی اتباع اور پیروی تب کر سکیں گے جب رسول اللہ کو جانتے ہوں گے کہ آپ کون تھے، آپ کی اولاد کتنی تھی، آپ کی ازواج کتنی تھی، آپ کے رشتہ دار کتنے تھے، آپ کے تعلق والے کتنے تھے، آپ کی عمر کتنی تھی، آپ کا بچپن کیسے گزرا، لڑکپن کیسے گزرا، جوانی کیسے گزری، آپ کو نبوت کیسے ملی، آپ نے نبوت کی دعوت کیسے دی، آپ کی سیاست کیسی تھی، تجارت کیسی تھی، معیشت اور معاشرت کیسی تھی، آپ کا کردار اور حسن اخلاق کیسا تھا، آپ کا جہاد کیسا تھا، آپ کی عبادات کیسی تھی، نمازیں اور تہجد کیسی تھیں، آپ کا قرآن پڑھنا کیسے تھا، یہ پتہ ہوگا تو اس کی پیروی کر سکیں گے۔ اب بندہ کہے جی سنت پہ عمل، سنت پہ عمل، سنت اور سنت کیا ہے یہی نہیں پتہ، حضور کی زندگی جیسی زندگی بنانی ہے، حضور کی زندگی کیا ہے یہی نہیں پتہ تو وہ کیسے بنے گی؟ تو اس لیے ایک مسلمان کے لیے جو محبت رسول کا دعوے دار ہے، جو غلامی رسول کے دم بھرنے والا ہے، اس کے لیے ضروری ہے، یہ بات بعد کا درجہ رکھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہو اور اتباع رسول کرے۔ اس سے پہلے یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اسے حاصل ہو۔ پہچان ہی نہیں ہے تو عشق رسول کا دعویٰ، محبت کا دعویٰ ہے لیکن محبوب کو پہچانتے ہی نہیں ہے، یہ عجیب دعویٰ ہے۔ اگر کسی سے پوچھ لیا جائے کہ رسول اللہ سے محبت ہے، جی ہمیں بڑی محبت ہے، غلامی رسول میں جان بھی وہ جان بھی قربان ہے، لیکن جس کی غلامی کر رہے ہیں اس آقا کی پہچان ہی نہیں ہے کہ اس آقا کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، شان کیا ہے، اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے ہمارا۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت و کردار کو ایک مختصر کورس میں، کیونکہ یہ عنوان تو ایسا ہے کہ اس عنوان پہ لوگوں نے ہزاروں کتابیں لکھی، لاکھوں لکھی جا چکی ہیں، لاکھوں لوگ لکھ رہے ہیں، ہر سال نئی کتابیں آتی ہیں، لیکن آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ عنوان ختم ہو گیا ہے یا میں نے حق ادا کر دیا۔ وہ کسی عربی کے شاعر نے 40,000 اشعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں لکھے۔ 40,000 اشعار، زبان سے کہنا آسان ہے۔ 40,000 اشعار لکھنے کے بعد جو آخری شعر لکھا اس کا کسی نے اردو میں ترجمہ کیا، اور وہ یوں کیا کہ تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے۔ کہتا ہے جہاں تک میری فکر سوچ پہنچ سکتی تھی وہ تھک چکی ہے، حضور کی مدحت، حضور کی تعریف پھر بھی باقی ہے، جو میں قلم لکھ رہا تھا اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں، حضور کی تعریف پھر بھی باقی ہے، ساری زندگی میں لکھتا رہا، حضور کی تعریف پھر بھی باقی ہے، کاغذ ختم ہو گئے ہیں، حضور کی تعریف پھر بھی باقی ہے۔ اور یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احاطہ کرنا تو محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ کچھ پہچان حاصل ہو جائے کہ ہم بھی غلامی کا دم بھرنے والے ہیں، ہم بھی حضور کا امتی کہلاتے ہیں، اس نسبت سے کچھ تعلق پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا بھی بن جائے، اس نظریے اور اس سوچ کے ساتھ یہ 15 روزہ مختصر سا کورس ہم نے شروع کیا ہے، اور اس کے تحت چند عنوانات ہوں گے۔ پہلا جو عنوان ہے وہ ہے عقیدہ رسالت، اس کی ضرورت، اس کی اہمیت اور یہ عقیدہ ہے کیا۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے دوسرا عقیدہ عقیدہ رسالت ہے۔ پہلا عقیدہ توحید،
توحید کے بعد عقیدہ رسالت، اور تیسرا عقیدہ آخرت۔ ان تین عقائد میں ذرہ برابر بھی کسی کو شک ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ پھر ان کے ضمن میں بہت سارے عقائد ہیں، مثلا عقیدہ رسالت کے ضمن میں عقیدہ ختم نبوت ہے، اور اسی طرح دیگر جو ہے عقائد ہیں، لیکن یہ تین بنیادیں ہیں جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت رہی: توحید، رسالت، آخرت۔ تو توحید کے بعد اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ذات اور صفات کے اعتبار سے عملاً اعتقاداً ماننے کے بعد جو دوسرا بڑا عقیدہ ہے مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے، وہ ہے عقیدہ رسالت۔ عقیدہ رسالت یا عقیدہ نبوت، اور وہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، وہ صاحب کتاب تھے یا نہیں، صاحب شریعت تھے یا نہیں، انبیاء تھے یا رسول، سب پر ایمان لانا ضروری ہے کہ سب برحق ہیں، سب اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا لایا ہوا دین، شریعت، احکام برحق تھے، لیکن سب منسوخ ہو چکے۔ اس وقت اور قیامت تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کوئی دین، شریعت، نبوت، رسالت چلے گی تو وہ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ اس بات کو دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا، اسے عقیدہ رسالت کہتے ہیں۔ نبی، لفظ نبی نبعٌ سے مشتق ہے اور اس کا معنی ہے خبر دینے والا، اور لفظ رسول جو ہے یہ رسالتن سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا۔ اور اصطلاحی معنی نبی یا رسول، اصطلاحی معنی نبی یا رسول کا یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اعلیٰ روحانی منصب ہے، ایک اعلیٰ مرتبہ ہے روحانی طور پر، جو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں، اور وہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ گویا نبی یا رسول بندے اور رب کے درمیان رابطہ اور واسطہ اور پیغام رساں ہوتا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام برحق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، اور آپ علیہ السلام پر نبوت ختم۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ایک مستقل عنوان ہے، وہ انشاءاللہ ہمارا کل کا موضوع ہوگا۔ آپ علیہ السلام اور باقی انبیاء کے متعلق کچھ عقائد ایسے ہیں جو ماننا اور ذہن میں رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قوم میں سب سے اعلیٰ کردار، سب سے اعلیٰ علم، یعنی اپنی امت میں سب سے اعلیٰ کردار، سب سے اعلیٰ علم، سب سے اعلیٰ اخلاق والے ہوتے ہیں، امانت دار، دیانت دار اور سچے ہوتے ہیں، اور پیدائش سے لے کر وفات تک ہر پیغمبر معصوم ہوتا ہے۔ صغیرہ کبیرہ تمام طرح کے گناہوں سے پیغمبر محفوظ ہوتا ہے، اور یہ محفوظ ہونا یہ خاصہ فرشتوں کا ہے اور انسانوں میں انبیاء کا ہے۔ معصوم ہونا دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے خاصہ اور ایک چیز ہوتی ہے لازمہ۔ لازم وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ایک بندے میں پائی جائے لازمی طور پر، لیکن اس کے علاوہ میں بھی پائی جائے، لیکن اس میں ضروری ہو۔ تو انبیاء کے لیے لازمہ یہ ہے کہ ہر نبی انسان ہوتا ہے، یہ لازمہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو انسان ہوگا وہ نبی ہوگا، ایسا نہیں ہے، لیکن ہر نبی انسان ضرور ہوگا۔ جنات میں نبی کوئی نہیں آیا، فرشتوں میں نبی کوئی نہیں آیا، کسی اور مخلوق میں کوئی نبی نہیں آیا، ہر نبی انسان ہوگا، بشر ہوگا،
یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے لازم ہے، یہ لازم ہے انبیاء کے لیے کہ ہر نبی انسان ہوگا، بشر ہوگا، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف آیات اس پہ نازل کی ہیں، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ علیہ السلام نے بھی واضح فرمایا کہ فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں تمہاری مثل جنس کے اعتبار سے بشر ہوں۔ باقی مقام اور مرتبہ تو انبیاء کا سب سے بلند ہوتا ہے، مقام اور مرتبے کے عنوان پہ میں آگے آ رہا ہوں۔ نفس جنس میں نبی انسان ہوتا ہے۔ اب انسان کے مختلف مراتب ہیں، کوئی کم درجے کا انسان ہے، کوئی اعلیٰ درجے کا انسان ہے، کوئی اس سے اعلیٰ درجے کا انسان ہے، مراتب پہ بات بعد میں آئے گی۔ نبی بہرحال جو ہے معصوم ہوتا ہے، فرشتے معصوم ہیں، انسانوں میں انبیاء نبی بشر ہوتا ہے، یہ نبی کا لازمہ ہے۔ دوسرا، ہر نبی مرد ہوگا، اللہ نے کسی عورت کو نبی یا نہیں بنایا، یہ دو لازمے ہیں پیغمبر کے لیے۔ ہر نبی انسان ہوگا، ہر نبی مرد ہوگا، کوئی عورت نبی نہیں بنی اور کوئی فرشتہ یا جن یا کسی اور مخلوق سے کوئی نبی نہیں بنا، یہ دو لازمی ہے پیغمبر۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مرد ہوگا وہ نبی ہوگا، یہ لازمہ ہے، یہ خاصہ نہیں ہے، اس بات کو سمجھیں۔ اور یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو انسان ہوگا وہ نبی ہوگا، لیکن جو نبی ہوگا اس کا انسان ہونا ضروری ہے، اور جو نبی ہوگا اس کا مرد ہونا ضروری ہے۔ یہ دو چیزیں جو لازم ہیں ہر نبی کے لیے، ہر پیغمبر کے لیے، ہر رسول کے لیے۔ اور کچھ چیزیں، دو چیزیں ایسی ہیں جو ہر نبی کے لیے خاص ہے، خاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہر نبی معصوم ہوگا، پیدائش سے لے کر وفات تک، تکوینی اور تشریعی دونوں اعتبار سے نبی تمام قسم کے گناہوں صغیرہ اور کبیرہ سے پاک ہوتا ہے۔ یہ نبی کا خاصہ ہے۔ انسانوں میں جو معصوم ہوگا وہ نبی ہوگا، وفات سے موت تک۔ اس سے بچے، معصوم نابالغ بچے وہ مستثنی ہیں، لیکن باقی انسان وہ سارے کے سارے، جو معصوم ہوگا وہ نبی ہوگا، جو نبی نہیں ہوگا وہ معصوم بھی نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ بڑا ضروری ہے سمجھنا، اسی کی بنیاد پہ عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنا ضروری ہوگا۔ بعض لوگوں نے عقیدہ یہ بنایا ہے کہ جناب نبی جو ہے وہ انبیاء کو ہم مانتے ہیں، لیکن انبیاء کے بعد بھی 12 یا 14 شخصیات معصوم ہیں، تو یاد رکھیں یہ عقیدہ نبوت اور بالخصوص ختم نبوت کے منافی ہے۔ معصوم ہونا یہ خاصہ ہے ملائکہ کا، فرشتوں کا، یا خاصہ ہے انبیاء کا، کہ ولادت سے لے کر وفات تک ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے تکوینی اور تشریعی دونوں اعتبار سے معصوم ہونا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ اور دوسرا خاصہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا افضلیت، افضلیت کہ پیغمبر افضل ہوتے ہیں تمام کائنات میں۔ دو چیزیں ہیں لازمہ، یہ لوازم، بشر ہونا یعنی انسان، بشر یعنی انسان ہونا، اور دوسرا لازمہ کیا ہے؟ مرد ہونا۔ اور یہ ہیں خواص، ایک ہے معصوم ہونا اور دوسری چیز ہے افضل ہونا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں مختلف مخلوقات پیدا کی، اور تمام مخلوقات کے مختلف مراتب ہیں، لیکن تمام مخلوقات میں جو افضلیت عطا کی، فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو بہترین بنایا، اور انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ ہے۔ تمام مخلوقات میں اشرف اور افضل وہ انسان ہے۔
پھر انسانیت میں مختلف مراتب ہیں، مختلف مراتب ہیں۔ ایک کفار کا درجہ الگ ہے، مومنین کا درجہ الگ ہے۔ یعنی کفار عام انسان تو وہ بھی ہیں، لیکن اہل ایمان کا مرتبہ ان سے بڑا ہوا ہے، ایمان کی وجہ سے اہل ایمان۔ پھر اہل ایمان میں متقی اور پرہیزگار کا درجہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے بہتر وہ ہے جو تمہارے سے زیادہ متقی ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے وہ زیادہ افضل ہے، جو کم متقی ہے وہ کم افضل ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ 5 وقتہ نمازیں پڑھ لیتا ہے، ایک بندہ تہجد بھی پڑھتا ہے، ایک بندے میں خشوع خضوع کم ہے، دوسرے میں اخلاص اور خشوع زیادہ ہے، تو اخلاص اور خشوع والا جو ہے عند اللہ وہ افضل ہے۔ تو اس اعتبار سے ان میں مختلف مراتب ہیں، اولیاء کرام ہیں، فقہاء ہیں، مفسرین ہیں، کسی کو علم کی وجہ سے فضیلت ملی، کسی کو تقوی کی وجہ سے فضیلت ملی، کسی کو قرآن پڑھنے کی وجہ سے فضیلت ملی، یہ مختلف مراتب اور مختلف درجے ہیں۔ پھر ساری امتوں میں افضل امت محمدیہ، یعنی ساری امت کے مومنین میں سے افضل مومنین امت محمدیہ کے۔ پھر ان میں تمام امت کے جو مراتب ہیں، ان مراتب میں جو بڑا درجہ ہے، افضل درجہ ہے، وہ جماعت صحابہ، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے۔ صحابہ کرام انبیاء کے بعد افضل ترین جماعت ہے۔ صحابہ کے آپس میں مراتب ضرور ہیں، لیکن کوئی غیر صحابی کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ کسی صحابی کے درجے کو ساری دنیا کے غیر صحابی، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، مفسرین اور مجتہدین، فقہاء، علماء، صلحاء، اولیاء سارے مل جائیں، کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ صحبت رسول، ساری دنیا کی عبادات، نمازیں ایک طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی حالت ایمان میں زیارت، اس کا وہ درجہ ہے کہ ساری دنیا کی عبادات اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، یہ ایسا مرتبہ ایک لمحے کے لیے حالت ایمان میں حضور کے چہرے انور کی جھلک جسے نصیب ہو گئی اور حالت ایمان میں دنیا سے چلا گیا، اس کا وہ مرتبہ ہے کہ ساری کائنات کے عبادت گزاروں کی عبادتیں پیچھے رہ جائیں۔ یہ عبادت اتنی بڑی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت حالت ایمان میں، کہ فرمایا کہ ایسے شخص کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی جس نے ایک لمحہ میرے چہرے کی زیارت حالت ایمان میں کر لی، اور صرف یہ نہیں بلکہ مجھے دیکھنے والے کو جس نے حالت ایمان میں دیکھ لیا اور حالت ایمان سے دنیا میں چلا گیا، اس تابعی کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ یہ اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ پھر صحابہ کے آپس میں مراتب ہیں، سابقون الاولون ہیں، خلفائے راشدین ہیں، پھر سابقون الاولون ہیں، پھر اصحاب بدر ہیں، اصحاب احد ہیں، پھر عشرہ مبشرہ ہیں، پھر اسی طرح جو ہے صحابہ میں بیعت رضوان سے پہلے والے صحابہ ہیں، اس کے بعد والے صحابہ ہیں، فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ ہیں، اس کے بعد والے صحابہ ہیں، ہے تو سب کے ساتھ جنت کا وعدہ، کل وعد اللہ الحسنی، لیکن آپس میں مراتب مختلف ہیں۔ بدر والوں کا مقام الگ ہے، فتح مکہ کے بعد آنے والوں کا مقام الگ ہے، اور حضور علیہ السلام کے عشرہ مبشرہ کا مقام الگ ہے، اور بیعت رضوان والوں کا مقام الگ ہے، لیکن مقام مرتبہ سب کا اپنی جگہ پہ مسلم ہے۔ آپس میں مراتب ہیں، ان مراتب میں سب سے بالاتفاق جو بڑا رتبہ ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں بالاتفاق افضل ہے، اور جو بندہ سیدنا ابو بکر صدیق کی افضلیت کا قائل نہیں ہے، علماء اہل سنت کی تصریحات ہیں اس پہ کہ وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ یہ تو بڑا ضمناً بات آ رہی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مراتب انبیاء کے بعد سب سے زیادہ یہ جماعت صحابہ، اور اس سے اوپر جو مرتبے ہیں وہ انبیاء کے ہیں۔ آپس میں انبیاء کے مراتب ضرور ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، آپس میں مرتبے ہیں۔ کسی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ایک رسول کو دوسرے سے فضیلت عطا کی، کوئی صاحب شریعت ہے، کوئی صاحب شریعت نہیں ہے، کوئی صاحب کتاب ہے، کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے، یہ مختلف مراتب انبیاء کے ہیں۔
لیکن یاد رکھیں کوئی غیر نبی کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی غیر نبی، وہ صحابی ہو، وہ تابعی ہو، وہ تبع تابعی ہو، وہ اہل بیت میں سے ہو، وہ خاندان رسول میں سے ہو، وہ جناب اولیاء میں سے ہو، اتقیاء میں سے ہو، اصفیاء میں سے ہو، کوئی غیر نبی کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج یہ نوجوان سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو مختلف قسم کی آوازیں سننے کو ملتی ہیں کہ جناب ہم حضرت علی کو تمام نبیوں سے افضل مانتے ہیں۔ ایسے عقائد رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ بھئی حضرت علی کو جو اللہ نے مقام دیا اس کا انکار کرنے والا پرلے درجے کا کافر ہے، لیکن اتنی توہین تو انبیاء کی نہ کرو نا۔ نبی نبی ہے، علی علی ہے، انبیاء سے افضل، اور پھر کہتے ہیں ہم ختم نبوت کے ماننے والے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ قادیانی مردود ملعونوں نے کہا کہ غلام احمد قادیانی حضور کی امت میں ادنا سا نبی ہے۔ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم انبیاء سے افضل مانتے ہیں، کہتے ہیں حضور کے فیض سے چھوٹا سا نبی ہے، ذلی اور مروزی طور پہ، ہم کہتے ہیں مرتد ہیں۔ تو اس کو کیسے مسلمان مانے جو کہے جی کوئی انبیاء سے بھی افضل ہے؟ تو مقام اور مرتبہ ہر کسی کو سمجھنا یہ ضروری ہے۔ انبیاء افضل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کلن فضلنا علی العالمین، ہم نے تمام انبیاء کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی ہے، اور یہ فضیلت اس اعتبار سے ہے کہ کوئی غیر نبی کسی نبی کے مقام، کسی نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی غیر نبی کسی نبی کے مقام اور مرتبے کو، پھر انبیاء کے آپس میں مراتب ہیں، پھر ان میں 4 صاحب کتاب پیغمبر ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام جنہیں زبور عطا کی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں تورات عطا کی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں انجیل عطا کی گئی۔ یہ صاحب کتاب پیغمبر تمام انبیاء میں اولو العزم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، باقی انبیاء میں اولو العزم ہیں، بڑا مرتبہ رکھنے والے پیغمبر ہیں، لیکن سارے انبیاء اور سارے رسولوں میں اور ساری کائنات میں افضل البشر، ساری کائنات میں وہ آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر بی، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، لیکن مجھے اس پہ کوئی تکبر اور غرور اور فخر نہیں ہے۔ اولاد آدم کا سردار۔ اور آپ علیہ السلام کی فضیلت اور افضلیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی شب مسجد اقصی میں تمام انبیاء کا امام بنا کر حضور علیہ السلام سے واضح فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام کو تمام انبیاء کا امام بنایا، اور سارے نبی حضور کے پیچھے ہیں، اور ضابطہ یہ ہے، تمام مذاہب میں یہ ضابطہ رہا ہے کہ امام وہ بنے گا جو افضل ہوگا، یہ ضابطہ ہے۔ اگرچہ یہ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں امام کو کمیوں کی لسٹ میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ دیہاتوں میں نا یہ قربانی کرتے ہیں نا، قربانی تو پہلے بھی یہ سلسلے ہوتے تھے، قربانی کرتے ہیں تو عام طور پہ جو چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ وہ کمیوں کا نکالو جی، کمی سمجھتے ہیں نا، یہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، موچی ہو گیا، لوہار ہو گیا، نائی ہو گیا، تو 2 کلو گوشت جو ہے قربانی کا وہ پہلے، حالانکہ وہ شرعاً درست نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، کیونکہ آپ کسی سے کام لیتے ہیں تو اس کو اور اجرت دیں، قربانی کے گوشت سے اس کو اجرت کس بنیاد پہ دے رہے ہیں؟ یہ جی خادم کا ہے، یہ نائی کا ہے، یہ موچی کا ہے، یہ امام صاحب کا ہے، امام صاحب اسی لسٹ میں شامل کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کو سکھانا تھا، سمجھانا تھا، بتانا تھا، تو آپ علیہ السلام کو امامت عطا فرمائی، مصلی امامت پہ کھڑے کر کے بتایا کہ سارے انبیاء مرتبے میں پیچھے ہیں، آمنہ کے لال مرتبے میں سب سے آگے۔ حضور علیہ السلام کو پھر جو عظمتیں ملی آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، اور مختلف جگہوں پہ آپ نے پڑھا بھی ہے، انشاءاللہ آگے وہ تفصیل آئے گی بھی۔ تو ہمارا مقصد یہاں پر درمیان میں باقی انبیاء اور حضور میں جو ہے تناسب قائم کرنا نہیں ہے کہ کس کی فضیلت، کس نبی کی فضیلت زیادہ ہے، کسی نہیں، لیکن آمنہ کے لال بالاجماع جو ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سے فضیلت میں افضل ہیں، بہتر ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو مقام اور مرتبہ عطا کیا وہ کسی اور نبی کو نہیں عطا کیا۔ یہ بنیادی وہ عقائد ہیں، عقیدہ رسالت جسے کہتے ہیں، ان عقائد کو جاننا کہ حضور
ایک تو یہ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک جتنے انبیاء آئے سب برحق، سب کی شریعت برحق، سب کا دین برحق، لیکن دین اب جو چلے گا، شریعت چلے گی قیامت تک، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کے کچھ لوازمات ہیں کہ ہر نبی انسان ہوگا، ہر نبی بشر ہوگا، اور ہر نبی جو ہے وہ مرد ہوگا، یہ لازم ہے۔ اور کچھ خواص ہیں کہ معصوم ہونا یہ پیغمبر کا خاصہ ہے، انسانوں میں پیغمبر کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، اور افضل ہونا تمام کائنات میں یہ انبیاء کا خاصہ ہے، اور کوئی غیر نبی کسی نبی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر پیدائش سے لے کر وفات تک ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی معصیت سے، وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، اس سے معصوم ہوتے ہیں۔